اے میرے بندے بتا میں نے تجھے دولت دی؟ ہاں میرے مولا دولت تو ملی ہے۔ کہا بتا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بتا میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ وہ کہیں گے مالک و مولا تو تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو پہننے اوڑھنے سے پاک ہے۔ رب قدیر فرمائے گا میں نہیں کھاتا مگر میرے غریب بندے تو کھاتے ہیں، میں نہیں پیتا مگر میرے غریب بندے تو پیتے ہیں، میں نہیں پہنتا مگر میرے غریب بندے تو پہنتے ہیں۔ میں نے صاحب پوچھا مولانا اشرف القادری صاحب سے حضرت آپ یہ بتائیے کیا غریبوں کو کھلا دیں گے اللہ خوش ہو جائے گا؟ کیا یتیموں کو پانی پلا دیں گے اللہ خوش ہو جائے گا؟ کیا عالم دین کی خدمت کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں وسیلہ اسلام میں کچھ نہیں ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ ایمانداری سے رب قدیر کا اشارہ ہو رہا ہے ہاں ہاں میرے بندے تو ایک بھوکے کا پیٹ بھر دے گا، تیرا مولا تجھ پہ اپنا فضل فرمائے گا، تیرا داخلہ جنت الفردوس میں ہوگا، تو ایک غریب کو کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ بروز محشر تجھے اس کے بدلے میں جنتی جوڑے عطا فرمائے گا۔ کتنا احسان ہے رب قدیر کا، کھلاتے ہم غریب کو ہے خوش پروردگار ہو جاتا ہے، پلاتے ہم بھوک پیاسے کو ہے خوش پروردگار ہو جاتا ہے، ہم مدد پڑوسی کی کرتے ہیں خوش پروردگار ہو جاتا ہے۔ تعجب کی بات ہے جب غریبوں یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کرو تو خدا خوش ہو جاتا ہے، پھر ولیوں کی خدمت کرو تو خدا کیسے ناراض ہو جائے گا؟ عالموں کی خدمت کرو خدا کیسے ناراض ہو جائے گا؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر مستحکم ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے ہمیں سماج میں جینا کیسے ہے، ہمیں سماج میں رہنا کیسے ہے؟ اسلام نے کہا یاد رکھنا رزق اللہ فرماتا ہے، رزق دینے والا میں ہوں، اس لیے اپنی اولادوں کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ آج ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں آپ ایمانداری سے بتائیں پوری دنیا کے جتنے آزاد خیال لوگ ہیں سب کا حملہ صرف ایک مذہب پر ہے اور اس مذہب کا نام ہے مذہب اسلام۔ اور افسوس یہ نہیں کہ غیروں کا حملہ، افسوس یہ ہے کہ اپنوں کا بھی حملہ۔ کسی کو نماز پسند نہیں، معاذ اللہ کسی کو داڑھی پسند نہیں، معاذ اللہ کسی کو قرآن کی تلاوت پسند نہیں، معاذ اللہ کسی کو صاحب ابھی قربانی کا مہینہ آ گیا ہے 17 تاریخ کو قربانی ہے، کتنے مسلمانوں سے اگر علماء کہیں گے صاحب آپ بیوی کے اوپر بھی قربانی، آپ کے اوپر بھی قربانی کرتے کیوں نہیں، تو کتنے مسلمان اس پوسٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ قربانی کے بدلے میں کیوں نہیں غریبوں کی مدد کر دی جائے، قربانی کے بدلے میں کیوں نہیں یتیموں کو سہارا دے دیا جائے، ہم 20-25 ہزار لگا کر قربانی جو کرتے ہیں اس کے بدلے میں غریبوں کا گھر بنا دے۔ میں کہوں گا یاد رکھنا اللہ کا جو حکم ہے صاحب ہمیں وہ کرنا ہے، فصلی لربک ونحر، تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور اس کی راہ میں قربانی کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب 25 ہزار کی قربانی کر رہے ہو تو اس کے بدلے میں غریبوں کی مدد کر دو، یہ ایسا سویٹ پوائزن ہے کہ جو بھی سیدھا سادہ مسلمان سنے گا کہے گا یار بات تو بہت اچھی کر رہا ہے، ہم جو 50 ہزار کی قربانی کر رہے ہیں جانور کی، اس سے بہتر ہے 50 ہزار سے غریبوں کی مدد کر دے۔ میں کہوں گا 50 ہزار سے ایک غریب کی مدد ہوگی مگر تیرا رب اس لیے خوش نہیں ہوگا کہ ان 3 دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے اب ذرا آگے بڑھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی میں غریبوں کی مدد نہیں ہے، ارے پگلے اگر 10 ہزار کسی ایک کو دیں گے تو ایک غریب کی مدد ہوگی، مگر مسلمان جب قربانی کرتا ہے نا تو دیہات میں لاکھوں ہندو مسلمان جانور پالتے ہیں، اس لیے قربانی کا مہینہ آئے گا تو مہنگے قیمت میں ہم جانور بیچیں گے۔ اب پہلا فائدہ سنیے، اب صاحب لاکھوں غریب جن کو کوئی مدد کرنے والا نہیں، مسلمان ان سے جانور خرید کے ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر صاحب یہ پہلی مدد، دوسری مدد سنیے، پھر جب وہاں سے ہم چلتے ہیں چارہ خریدتے ہیں، چارے والے کی مدد، صاحب ہم دکان سے جو سامان خریدتے ہیں دکان والے کی مدد۔ قربانی کے دن میں سارے بیپاری انتظار میں رہتے ہیں، مسلمان فلاں سامان
सामान खरीदेंगे। साहब हम मदद ही तो कर रहे हैं खरीद करके। अब साहब साल भर में कोई खुदा का मेहमान किसी दिन बने न बने, मगर 5 दिन तो ऐसे हैं जिस दिन बंदा खुदा का मेहमान बनता है। एक ईद के दिन और 4 कुर्बानी के दिनों में गरीब भी खुदा का मेहमान, अमीर भी खुदा का मेहमान। अब बताएं ईमानदारी से, जब कोई बेहतर मेहमान हो तो हम उसके लिए गोश्त का इंतजाम करते हैं। अल्लाह ने मेहमानों के लिए ऐसा इंतजाम किया, कहा अमीर हो अकेले गोश्त न खाना, बल्कि ज़बह करना तो गरीबों को भी हिस्सा देना, दोस्तों को भी हिस्सा देना, खुद भी खाना। बताओ गरीबों की मदद हुई कि नहीं हुई? अब जरा और आगे बढ़िए। इसके बाद अब आगे मामला शुरू होता है। कुर्बानी के खाल जानवर के चमड़े निकलते हैं और आपको नबी ने क्या फरमाया, इसे तुम नेक काम में खर्च करो, बेहतर है गरीबों को दो, यतीमों को दो, मदरसे में दो। अब साहब जितने बिजनेसमैन जो चमड़ा का बिजनेस करते हैं वो कुर्बानी का इंतजार करते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। गरीब इंतजार करते हैं मुसलमान जानवर के चमड़े कुर्बानी को बेचेंगे, हमें देंगे। आप एक गरीब की मदद की बात कर रहे हैं। इस्लाम कुर्बानी के जरिए सैकड़ों गरीबों की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए फेसबुक पर ये लिखना बंद कीजिए कि साहब इससे बेहतर था हम किसी की मदद करें। साहब ये इस्लाम बड़ा बेपाकीज़ा मजहब, लेकिन पूरी दुनिया इसके खिलाफ साजिश कर रही है। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा ना ना ना, याद रखिए जमाने को इस्लाम पसंद हो न हो, मगर खुदा को अगर कोई मजहब पसंद है तो इस मजहब का नाम मजहब इस्लाम, बेशक सुभान अल्लाह, इस्लाम है। अब जरा आगे बढ़े। अभी भारत में एक मूवीज बनी है जिसका नाम है हम 2 और हमारे 12। ताज्जुब की बात है, अभी मास मीडिया वालों की तबीयत नहीं भरी। इससे पहले एक जमाना था जब निकाह जैसी मूवीज को बनाया गया ताकि इस्लाम को बदनाम किया जाए। फिर उसके बाद एक दौर आया, साहब इंडियन जैसी कई फिल्में बनी जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें रची गई। आज भी यही नतीजा है, आज भी आपकी निगाहों के सामने है। कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कहीं न कहीं इसमें बाईपास सर्जरी और बाईपास के जरिया साहब कुछ नाम नेहाद दाढ़ी टोपी वालों का भी हाथ है, जिन लोगों ने कुरान की आयतें बताई है, जिन लोगों ने कुरान की आयतों का तर्जमा लिखवाया है। इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। आज कहा जाता है अल्लाह कुरान में फरमाता है ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बेशक अल्लाह ने औरतों को खेतियां कहा है, मगर आपने खेतियों का मतलब सही से समझा नहीं है। साहब याद रखिए अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का। दुनिया के सारे कलाम में शक की गुंजाइश है, मगर ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, अल्लाह के कलाम में कहीं शक की गुंजाइश नहीं है। इसलिए याद रखिए आपके अक्ल में बात आए ना आए, मगर अल्लाह ने जो फरमा दिया वो सच है।